السلام علیکم خواتین و حضرات، آج میں آپ کو ایک خوفناک اور دل دہلا دینے والی کہانی سناتا ہوں۔ اماں مجھے پیسے چاہیے، بس میں نے کہہ دیا تو کہیں سے بھی لا کر دے، یہ تیرا کام ہے۔ 20 سالہ علیان ماتھے پہ بل ڈالے چیخ چیخ کر اماں سے کہہ رہا تھا۔ اماں جو چارپائی پر سر پکڑے بیٹھی تھیں اس کے چیخنے سے تنگ آ کر بولی، ارے بیٹا تیرا باپ کوئی زمیندار تو ہے نہیں، دفتر میں کلرک ہے، کچھ تو خیال کر لے، اور یہ 50,000 کا تو نے کرنا کیا ہے؟ اماں 1000 دفعہ تو بتا چکا ہوں گی، مجھے اپنی یونیورسٹی کے دوستوں کے ساتھ گھومنے جانا ہے۔ وہ چڑ کر بولا، تو مت جا، تجھے کس نے کہا تھا کہ اتنے بڑے لوگوں سے دوستیاں پال؟ چل جا کے سو جا، مجھے مجبور نہ کر کہ میں اس وقت تیرے ابا کو فون کھڑکا دوں۔ اماں نے بھی غصے سے جواب دیا، نہیں سونا، میں جا رہا ہوں، مجھے رہنا ہی نہیں ایسے گھر میں جہاں پائی پائی کے لیے تڑپنا پڑے۔ یہ کہتے ساتھ ہی وہ ایک جھٹکے سے دروازہ کھول کر باہر نکل گیا اور اماں تو بس ارے ارے کرتی رہ گئی۔ چھوڑ دے اماں، کیوں اپنا دل جلاتی ہے؟ کچھ گھنٹے باہر رہے گا تو خود ہی دماغ ٹھکانے آ جانا ہے اس کا۔ عالیان کی بڑی جمیلہ بہن بولی، سچ ہی کہا ہے کسی نے، اولاد بھی ایک آزمائش ہے۔ یہ کہہ کر اماں بوجھل قدم اٹھاتی اپنے کمرے کی سمت مڑ گئیں۔ عالیان گلی سے نکل کر مین روڈ پر آ چکا تھا۔ پوری سڑک سنسان پڑی تھی۔ رات 11 بجے کا وقت تھا۔ دسمبر کے اوائل کی راتیں تھی اور سردی اپنے جوبن پر تھی، جس کی وجہ سے زیادہ تر لوگ اپنے گھروں میں رہتے۔ دھند کے باعث کچھ صاف نظر نہیں آ رہا تھا۔ عالیان نے سوچا ابھی ایک دوست کے یہاں گزار لیتا ہوں، کل واپس آ جاؤں گا۔ اماں بھی تب تک پیسوں کا انتظام کر چکی ہوں گی۔ وہ اپنے دماغ میں پلان ترتیب دے رہا تھا کہ دفتن ایک کھٹارا سی گاڑی اس کے سامنے آ کر رکی، جو کہ شکل سے آلٹو لگ رہی تھی۔ عالیان نے سکون کا سانس لیا کہ چلو اچھا ہے، ورنہ اس سردی میں کیا خوار ہونا پڑتا۔ اور پھر وہ گاڑی کا دروازہ کھولنے آگے بڑھنے ہی لگا تھا کہ وہ خود بخود کھل گیا۔ عالیان ایک لمحے کو رکا اور پھر جلدی سے گاڑی میں بیٹھ کر ڈرائیور کو پتہ بتایا اور اپنے ہاتھ رگڑنے لگا۔ کافی دیر گزرنے کے بعد بھی جب اس کے دوست کا گھر نہ آیا تو اسے تشویش ہونے لگی۔ وہ ڈرائیور سے مخاطب ہوا، او بھائی صاحب، یہ اتنا ٹائم کیوں لگ رہا ہے؟ اس نے ڈرائیور کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ ڈرائیور نے کوئی جواب نہ دیا، بس ناک کی سیٹ میں دیکھتا ہوا ڈرائیونگ کرتا رہا۔ عالیان نے کن ننگیوں سے دیکھا کہ اس آدمی نے ابھی بھی ماسک پہن رکھا ہے۔ وہ دل ہی دل میں ہنسا اور سوچنے لگا، اب ایسا بھی کیا ڈرنا کورونا سے کہ اکیلے میں بھی ماسک پہنا ہوا ہے، جیسے کورونا تو اسی کے پیچھے لگا ہے نا۔ عالیان ان لوگوں میں سے تھا جس نے اب تک کورونا کو صرف ایک ڈرامہ ہی سمجھ رکھا تھا، اور پھر رات کے اس پہر ڈرائیور کو ماسک پہنے دیکھ کر اسے اچھی خاصی ہنسی آئی۔ اب کی بار عالیان نے اس کا کندھا ہلایا، اے بھائی بہرے ہو کیا؟ بندہ ہاں میں ہی جواب دے دیتا ہے، لیکن تم تو کچھ زیادہ ہی بد اخلاق نکلے۔ اور یہ میں نے تم سے چولستان جانے کو تھوڑی کہا ہے جو ابھی تک نہیں پہنچے، ایک تو دھن کے باعث ٹھیک سے کچھ نظر بھی نہیں آ رہا۔ عالیان ماتھے پہ بل ڈالے اپنے ازلی موفٹ انداز میں بولتے جا رہا تھا کہ اچانک ڈرائیور نے گردن موڑ کر عالیان کو دیکھا اور عالیان تو جیسے شستر ہی لے گیا۔ ڈرائیور کی آنکھیں بالکل کالی تھی، نہ آنکھوں کی وہ سفیدی نظر آ رہی تھی اور نہ ہی پتلیوں کا پتہ چل رہا تھا۔ کچھ دیر وہ یوں ہی عالیان کو دیکھتا رہا اور پھر اپنا ماسک نیچے کر دیا، جبکہ عالیان کی خوف کے مارے دھڑکنیں بے ترتیب ہو گئیں۔ اس آدمی کے 2 لمبے لمبے نوکیلے دانت تھے جو کہ منہ سے باہر کو نکلے ہوئے تھے اور سارا منہ خون سے گندا ہو رہا تھا۔ اب کی بار وہ مسکرایا اور عالیان سے کہنے لگا، خوش آمدید نئے شکار۔ ایک عجیب بدی سی آواز تھی اس کی۔ عالیان جیسے اچانک ہی ہوش میں آیا اور پھر کچھ بھی سوچے سمجھے بغیر دروازہ کھول کے چلتی گاڑی سے چھلانگ لگا دی اور سڑک سے ہوتا ہوا درختوں کے بیچ جا گرا۔ اس کے چہرے پر کافی خراشیں بھی آ گئی تھی، مگر وہ ان کی پرواہ کیے بغیر اٹھا اور اندھا دھن بھاگنے لگا، اس بات سے بے خبر کہ ابھی اور کتنی بلائیں اس کی منتظر ہیں۔ تھوڑی دور جا کر وہ رکا اور گھٹنوں کے بل جھک کر اپنی ناہموار سانسوں کو ترتیب دینے لگا۔ اس یخ بستہ موسم میں بھی اس کے ماتھے پر پسینے کی ننھی ننھی بوندیں چمک رہی تھیں۔
وہ کچھ دیر یوں ہی کھڑا ادھر ادھر کا جائزہ دیتا رہا۔ اسے خبر ہی نہ ہوئی کہ کب بھاگتے بھاگتے وہ درختوں کی جھنڈ میں آ گھسا ہے جو کہ کسی جنگل کا حصہ معلوم ہو رہا تھا۔ تھوڑا آگے چلنے کے بعد آلیان کو اپنے سے کچھ فٹ دور روشنی سی نظر آئی۔ اسے تجسس ہوا کہ اس ویرانے میں یہ روشنی کہاں سے آ رہی ہے۔ پھر وہ اس روشنی کی جانب چل پڑا اور قریب جا کر حیرت زدہ رہ گیا کیونکہ وہ روشنی ایک جھونپڑی سے آ رہی تھی۔ اتنی سنسان جگہ پر جھونپڑی کیا کر رہی ہے؟ آلیان کچھ دیر تذبذب کے عالم میں کھڑا رہا اور پھر اس جھونپڑی کے چھوٹے سے دروازے پر دستک دے ڈالی اور انتظار کرنے لگا۔ کچھ سیکنڈ کے بعد دروازہ کھلا اور آلیان کی تو آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں کیونکہ دروازہ کھولنے والی ایک خوبصورت لڑکی تھی۔ جی کہیے، وہ لڑکی اپنی خوبصورت سحر انگیز آواز میں بولی۔ وہ مجھے پیاس لگی ہے، اگر تھوڑا پانی مل جائے۔ آلیان نے تذبذب کی حالت میں کہا، ہاں کیوں نہیں، اندر آؤ، کچھ دیر آرام بھی کر لینا، کافی تھکے ہوئے لگ رہے ہو۔ وہ لڑکی پراسرار مسکراہٹ کے ساتھ بولی۔ آلیان واقعی تھک گیا تھا، اس لیے وہ اس لڑکی کے ایک بار کہنے پر ہی اندر چلا آیا۔ اندر آ کر اس نے پہلے جھونپڑی کا جائزہ لیا۔ جھونپڑی میں قندیل پر 2 لالٹین جل رہی تھی جن کی بدولت وہ کافی روشن تھی۔ ایک طرف چارپائی پڑی تھی اور ساتھ ہی لکڑی کا چھوٹا سٹول اور میز بھی تھا۔ جھونپڑی کے ایک کونے میں چولہا رکھا تھا جس کے اوپر ہنڈیاں پڑی تھی اور اوپر دیوار پر طاق سا بنا تھا جس پر کچھ برتن رکھے ہوئے نظر آ رہے تھے۔ وہ لڑکی سٹیل کا ایک ڈول تھامے آلیان کے پاس آئی اور کہنے لگی، لو یہ شربت پی لو، میں تب تک تمہارے لیے کھانا لاتی ہوں، تمہیں یقیناً بھوک بھی لگی ہوگی۔ آلیان نے بنا کچھ کہے چپ چاپ وہ ڈول تھام لیا جس میں سرخ رنگ کا شربت تھا اور چھوٹے چھوٹے گونڈ بڑھنے لگا۔ کچھ عجیب سا ذائقہ لگا اسے اس شربت کا۔ کچھ ہی دیر میں وہ لڑکی ایک پلیٹ اٹھا کر لے آئی اور آلیان کے سامنے میز پر رکھ دی اور خود جا کر جھونپڑی کی کھڑکی کے پاس کھڑی ہو گئی۔ آلیان نے بغور اس کا جائزہ لیا۔ بلا شبہ وہ ایک خوبصورت حسین و جمیل دوشیزہ تھی جس کے کالے ریشمی بال کمر سے بھی نیچے تک آتے تھے۔ آلیان کو اپنی آنکھوں پر یقین نہ آیا۔ اس نے 1-2 بار اپنی پلکیں جھپکی مگر وہ منظر نہ بدلا۔ یہ اس کی نظر کا دھوکہ نہ تھا بلکہ سچ میں اس لڑکی کے پیر الٹے تھے۔ آلیان نے گھبرا کر نظروں کا زاویہ بدلا اور سالن کی پلیٹ کی طرف دیکھنے لگا مگر وہ یہ دیکھتے ہی دنگ رہ گیا کہ اس سالن میں انسانی انگلی پڑی تھی۔ اسے الٹی آنے والی تھی۔ وہ ایک جھٹکے سے اٹھا جس کی وجہ سے پلیٹ دور جا گری۔ تب ہی اس لڑکی نے مڑ کر آلیان کو دیکھا اور پھر چہرے پر شیطانی مسکراہٹ سجائے دھیرے دھیرے آلیان کی طرف قدم بڑھانے لگی۔ آلیان نے دیکھا کہ اس لڑکی کا روپ آہستہ آہستہ بدل رہا ہے۔ اب نہ تو وہ خوبصورت مسکراہٹ تھی اور نہ ہی وہ گورا رنگ۔ اس لڑکی کے ناخن لمبے ہو گئے، آنکھوں کی جگہ عجیب سے کالے گڑے نظر آنے لگے، گال اس طرح پچک گئے جیسے وہاں صرف ہڈیاں ہی ہوں، اور خوبصورتی نے بھیانک روپ دھار لیا۔ وہ منہ کھولے آلیان کی طرف بڑھ رہی تھی جس سے اس کے کالے ٹوٹے پھوٹے دان نمایاں ہو رہے تھے۔ خوش آمدید میرے نئے شکار، وہ آگے بڑھتے ہوئے بولی۔ آلیان کے اندر خوف کی ایک لہر دوڑی۔ وہ چڑیل اس کے قریب پہنچ چکی تھی اور اپنے ہاتھ آلیان کی طرف بڑھا رہی تھی مگر بر وقت اس کے دماغ نے کام کیا اور آلیان نے اسے ایک زوردار دھکا دیا اور جلدی سے دروازے کی طرف لپکا۔ جھونپڑی سے باہر نکل کر وہ پھر بھاگنے لگا اور ساتھ ہی اسے جھونپڑی سے ایک سیٹی نما چیخ سنائی دی۔ وہ چیخ اتنی تیز تھی کہ آلیان نے اپنے کانوں پر ہاتھ رکھ لیے کہیں اس کے کانوں کے پردے ہی نہ پھٹ جائیں۔ وہ یوں ہی بھاگتا جا رہا تھا کسی سمت کا تعین کیے بغیر۔ وہ اب بھی ان گھنے درختوں میں ہی پھنسا ہوا تھا۔ اسے حیرت ہو رہی تھی کہ اس شہر میں تو کوئی جنگل نہیں ہے، پھر یہ کیا ماجرا ہے، آخر کون سی بھول بھلیاں ہیں۔ وہ سوچ سوچ کے پاگل ہونے کو آیا تھا۔ اسے رہ رہ کر خود پہ غصہ آ رہا تھا اور رونا بھی کی وہ کیوں اس یخ بستہ رات میں باہر نکلا، مگر ہونی کو کون ٹال سکتا ہے۔ چاند کی پہلی راتیں تھی اور روشنی نہ ہونے کے برابر تھی۔ اسی جگہ سے آلیان اندھیرے میں بمشکل آنکھیں پھاڑے دیکھ رہا تھا۔ اب تک تو وہ اندھا دھند بھاگتا رہا مگر اب اسے صحیح راستہ تلاش کرنا تھا۔
اچانک سے اسے یاد آیا کہ اس کی جیب میں موبائل ہے۔ اس نے جلدی سے اپنے جیبوں کو ٹٹولا اور پھر موبائل نکال کر ٹارچ آن کر دی اور سڑک کی طرف نکلنے والا راستہ ڈھونڈنے لگا۔ بلا شبہ وہ ایک مضبوط اعصاب کا مالک تھا، مگر اس پے در پہ واقعات نے اس کے ذہن کو جیسے معاف کر کے رکھ دیا تھا۔ وہ حیران تھا کہ آج کل کے زمانے میں بھی یہ چیزیں موجود ہیں۔ اپنی سوچوں میں گم وہ آگے بڑھ رہا تھا کہ اچانک ہی اس کی نظر سامنے درخت کے پاس کھڑے گدھے پر پڑی جو سر جھکائے کھڑا تھا۔ اب اس بیچارے گدھے کو کون پاگل اتنی ٹھنڈ میں یہاں چھوڑ کر چلا گیا؟ چلو قریب جا کر دیکھتا ہوں، کیا پتہ اس کا مالک یہیں کہیں ہو۔ پھر وہی تجسس۔ عالیان سابقہ واقعات کو ذہن سے جھٹک کر اس گدھے کی طرف بڑھا۔ قریب پہنچ کر اس نے اس پر ٹارچ کی روشنی ڈالی اور پھر اسے ایک اور حیرت کا جھٹکا لگا۔ وہ گہرے کالے رنگ کا گدھا تھا۔ عالیان کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ چکر کیا ہے۔ رات کے اس پہر ایک گدھا اور اتنا گہرا رنگ۔ وہ اپنی انہی سوچوں میں گم تھا جب چند ساعتوں کے بعد اس کی نظر دوبارہ اس گدھے پر پڑی۔ وہ خوفزدہ ہو کر کچھ قدم پیچھے ہو گیا۔ اس کالے گدھے کے کان نیچے کو لٹک رہے تھے جبکہ اس کا سر اوپر درخت کے اونچے تنوں تک پہنچا ہوا تھا۔ اسی اثنا میں اسے وہ سیٹی نما چیخ دوبارہ سنائی دی جو کہ اسی چڑیل کی تھی، اور دوسری طرف سے وہ آدمی آتا ہوا دکھائی دیا جس کے لمبے نوکیلے دان دور سے ہی چمک رہے تھے، اور پھر وہ اپنی بدی آواز میں مخاطب ہوا۔ یہ میرا شکار ہے، میں لایا ہوں اسے یہاں تک، تم دونوں اسے چھونے کی ہمت بھی نہ کرنا۔ تبھی وہ چڑیل اڑتی ہوئی کہیں سے آئی اور اس آدمی پر جپٹ پڑی۔ وہ دونوں آپس میں گتھم گتھا ہو گئے جبکہ وہ گدھا اپنی سابقہ حالت میں موجود تھا۔ یہ سیاہ رو تھا، ایک ایسی مسخرہ مخلوق جو انسانوں کو دھوکہ دے کر خوش ہوتی ہے۔ یہ مخلوق کوئی بھی شکل اختیار کر سکتی ہے اور اپنا قد اور جسامت بھی مبالغے کی حد تک بڑھا سکتی ہے۔ عالیان پھٹی آنکھوں سے ان شیطانی قوتوں کو آپس میں لڑتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ یہ سوچ کر ہی اس کی جان نکلی جا رہی تھی کہ وہ دونوں ان میں سے کسی ایک کا شکار ہونے والا ہے۔ ایک طرف وہ مرد تھا جو اس کے خون کا پیاسا تھا، تو دوسری طرف وہ چڑیل۔ عالیان نے بچپن میں سنا تھا کہ چڑیلیں انسان کا دل اور کلیجہ بہت شوق سے کھاتی ہیں۔ یہ سب سوچ سوچ کر ہی اس کا خون خشک ہو رہا تھا۔ یا اللہ میری مدد کر، میں ان شیطانی قوتوں کے ہاتھوں نہیں مرنا چاہتا۔ اور پھر وہ دھیرے دھیرے اپنی جگہ سے سرکنے لگا۔ اسے اب یہاں سے بھاگنا تھا۔ وہ آدمی اور چڑیل ایک دوسرے کو اٹھا اٹھا کر پھینک رہے تھے جبکہ وہ گدھا ہر چیز سے بے نیاز کھڑا تھا۔ عالیان نے موقع غنیمت جانا اور ایک دم مڑ کر بھاگنا شروع کر دیا۔ وہ جتنا تیز بھاگ سکتا تھا بھاگ رہا تھا۔ کبھی کبھی پیچھے مڑ کر بھی دیکھ لیتا کہ کہیں وہ شیطانی قوتیں اس کا تعاقب تو نہیں کر رہی۔ راستے میں اسے کافی ٹھوکریں بھی لگی مگر وہ رکا نہیں۔ عالیان کو بھاگتے ہوئے تقریباً 40 منٹ ہو چکے تھے۔ اس کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا جیسے ابھی پسلیاں توڑ کر باہر آ جائے گا۔ وہ اپنی گلی کی مرکزی سڑک تک پہنچ چکا تھا اور لمبے لمبے سانس لے رہا تھا۔ تبھی ٹھک کی آواز آئی۔ عالیان نے ادھر ادھر دیکھا۔ وہ ایک بلی تھی جو گاڑی کی بونٹ پر کودی تھی۔ عالیان اس قدر ڈر چکا تھا کہ اسے اب بلی سے بھی خوف محسوس ہو رہا تھا۔ وہ گرتا پڑتا اپنے گھر تک پہنچا اور دڑا دڑ دروازہ بجانے لگا، ساتھ ساتھ پیچھے بھی مڑ کر دیکھ لیتا۔ فجر کا وقت ہو رہا تھا۔ اماں جاگ چکی تھی اور نماز کی تیاری کر رہی تھی جب انہیں دروازے پر زور زور سے ہونے والی دستک سنائی دی۔ یہ عالیان ہی ہوگا، ایک تو اس لڑکے کو آرام نہیں۔ یہ کہتے ساتھ ہی وہ دروازہ کھولنے چلی گئی۔ دروازہ کھول کر جب اماں نے سامنے دیکھا تو ان کے دل کو کچھ ہوا۔ عالیان کی حالت غیر ہو رہی تھی۔ اس کے سارے کپڑے مٹی سے گندے ہوئے تھے اور چہرے پر جگہ جگہ خراشیں تھی۔ اماں مجھے بچا لو، وہ آدمی میرا خون پی لے گا اور وہ چڑیل میرا دل چبا جائے گی۔ وہ خوف سے کانپتے ہوئے بے ربط جملے بول رہا تھا۔ اماں نے دیکھا کہ وہ بخار سے تپ رہا ہے۔ وہ عالیان کو کندھے سے تھامے کمرے میں لے گئی اور آرام سے بستر پر لٹا دیا۔ وہ خوفزدہ نظروں سے اطراف کا جائزہ لے رہا تھا اور پھر اماں کا ہاتھ پکڑ کر کہنے لگا، اماں تو یہیں بیٹھے رہنا میرے پاس، مجھے اکیلا مت چھوڑنا۔ اور پھر وہ بے ہوش ہو گیا
اس کی آواز میں کپکپاہٹ واضح تھی جو اماں نے محسوس کی، لیکن انہیں سمجھ نہ آئی کہ بات کیا ہے۔ کافی دن تک اسے بخار رہا، مگر پھر آہستہ آہستہ اس کی طبیعت سنبھلنے لگی۔ سب نے بہت گریدا کی آخر اس رات ہوا کیا تھا، مگر وہ جواب دینے کی بجائے انہیں یک ٹک دیکھنے لگتا۔ زندگی اب اپنے معمول پر آ گئی تھی، مگر عالیان آج تک اس خوفناک رات کو فراموش نہ کر سکا۔ وہ اکثر راتوں کو ڈر کر اٹھ جاتا اور پھر اپنے ارد گرد گھورنے لگتا۔ دوستوں، ہم امید کرتے ہیں کہ ہماری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اور آنے والی ویڈیو تک کے لیے اپنے میزبان سجیل شریف کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔